آپ کا ایک خطبہ تھا نا، اس میں آپ نے کہا تھا کہ حضرت علی کی ولادت جو ہے نا وہ کعبہ میں نہیں ہوئی، تو اس کے رسپانس میں جو ہے نا ایک بندے نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اس میں حوالے دیے ہیں کافی اسکالرز کے نا، جو کہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی ولادت اس میں ہوئی ہے کعبے میں، تو اس میں جی آپ جانتے اس سے تو میں بے خبر نہیں کہ لوگ بہت لکھتے آ رہے ہیں جی سوال تو یہ کہ جس روایت پر بنیاد رکھتے ہیں کہ وہ کعبہ میں پیدا ہو وہ صحیح ہے، جی پہلے جہاں سے بات چلی ہے، بعد میں تو لاکھوں کروڑوں میں اگر نقل کرتے رہے تو وہ کوئی نئی دلیلیں تو نہیں بن جاتی، دلیل تو پہلی روایت تھی نا جس سے کام چلا، بالکل وہ نہیں ثابت ہوئی۔ جی اچھا وہ جلیل القدر امام جو نا ایک علم رجال میں جو شیخ الاسلام ہے ابن حجر اسقلانی، ان کا تدریب الراوی میں امام سیوطی لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا سوائے حکیم بن حزام کے جس کا بیان کیا جاتا وہ سب صحیح، نام نہیں انہوں نے حضرت علی کا لیا مگر کہہ دیا کہ حکیم بن حزام کا ثابت ہے، باقی نہیں۔ یہ ذرا امام محب الدین تبری ہیں جو بہت بحرم شریف کے امام رہے، ان کی کتاب ہے القراء لقاصد ام القرا حج کے مسائل پر، وہ بھی جب لکھتے ہیں نا کہ میدان عرفات میں ہزاروں آدمی غلام جن کے گھروں میں لٹکڑی کی تختیاں کہ یہ اللہ کے لیے آزاد ہیں، وہ حکیم بن حزام نے آزاد کیے تھے، تو وہ ان کے تذکرے میں پھر لکھتے ہیں حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے نا کہ یہ صرف کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں، ان کے علاوہ کسی بندے کی ولادت کعبہ میں ثابت نہیں ہوئی۔ بڑے بڑے شیعہ دوست آئے، وہ کہتے ہیں آپ یار حضرت علی کو اتنا مانتے ہیں، مگر یہ بات نہیں مانتی، مگر میں نے کہا یہ حضرت علی اس کے محتاج ہیں، اس سے صرف اگر فضیلت ثابت ہوتی تو نبی علیہ السلام نہیں پیدا ہوئے، پھر منہ دیکھتے رہ جاتے۔ میں کہتا اگر یہ باقی کوئی فضیلت ہوتی تو نبی علیہ السلام اس کے سب سے زیادہ مستحق۔ جی اچھا مولانا صاحب، اس طرح ہے نا کہ اس نے بیسیکلی جو ریفرنس دیے ہیں نا ابو حاکم نیشا پوری، ابو عبداللہ الحاکم نیشا پوری جی انہیں کی مستدرک ہے نا، جی مستدرک، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ متواتر ہے، وہ لکھتے ہیں کہ بھائی یہ روایت جو ہے نا متواتر ہے جی کہ علی رضی اللہ پیدا ہوئے۔ اب امام حاکم ایسا کہہ دیتے ہیں، اسی طرح انہوں نے نبی علیہ السلام کے ختنہ شدہ پیدا ہونے پر کہا کہ یہ بھی متواتر روایتیں ہیں کہ آپ ختنہ ہوا تھا آپ کا پہلے، تو نیچے اس کے ہوتی ہے تلخیص مستدرک کی جو امام ذہبی نے لکھی ہے کہ اس میں کھرا کس نے کھوٹا، اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ صحیح نہیں ہوئی یہ بات، متواتر کہاں سے ہونی؟ نہیں، لیکن مولانا صاحب اس نے پھر علامہ ذہبی کی تلخیص مستدرک کا بھی حوالہ دیا ہے کہ اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہے نا یہ کہ حضرت علی کی ولادت کعبہ میں ہوئی۔ اب اس نے جو ایک منٹ حوالہ دیے نکال لیں گے دیکھ لیں گے، تلخیص میں ان کا طریقہ یہ کہ کبھی تو وہ صرف جو حاکم نے لکھا نا اس کا خلاصہ، تلخیص نام ہی ہے نا کہ بالکل وہ اس کی بات نقل کر دیتے ہیں، کوئی ریمارکس نہیں دیتے، کئی ریمارکس بھی دے دیتے ہیں، تو بات تو لینی کہ حاکم کی جو روایت ہے وہ کیسی ہے، اس پر نشان لگائے ہوئے میں نے کہ نہیں ٹھیک ہو۔ جی صحیح ہے، نہیں وہ تو صحیح ہے کہ ادھر تو میرے خیال سے زیادہ اسکالرز جو نام لیا تھا نا اس نے پھر ملا علی قاری کا لیا تھا، انہوں نے بھی یہی لکھا تھا کہ مستدرک میں ہے کہ حضرت علی کی پیدائش اس میں ہوئی، آگے انہوں نے کوئی اس پہ یہ نہیں کہا کہ یہ ضعیف ہے یا یہ صحیح ہے، کچھ بھی نہیں۔ جی ملا علی قاری دوسرے لوگ نقل کرتے جاتے ہیں، جو بڑے امام تھے نا جنہوں نے حدیثوں کو پرکھا ان کے حوالے دے دیے میں نے۔ علامہ سیوطی نے جو راویوں پر کتاب لکھی تدریب الراوی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ سوائے حکیم بن حزام کے جس کا ذکر ہے نا اشارہ علی رضی کی طرف وہ سب ضعیف ہے، حکیم بن حزام کا پیدا ہونا ٹھیک ہے۔ اب حکیم بن حزام سے ہمیں کوئی دلچسپی حضرت علی سے بڑھ کر، مگر وہ سچ ہے کہ ماں ان کی جمعرات کو دروازہ کھولتا تھا بیت اللہ کا، عورتیں جاتی تھی زیارت کے لیے، وہ ان کے لیے دن مخصوص گئی تو وقت آ گیا بائی چانس حکیم وہاں پیدا ہو گئے۔ ٹھیک ہے اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے یعنی کہ میں وہ دور میں بھی اب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے المرتضیٰ لکھی ہے، ابو الحسن ندوی نے لکھی ہے، وہ سارے کہتے ہیں کہ پیدا ہوئے ہیں، مگر میں کہتا ہوں یار بنیاد دلیل پر ہونی چاہیے، جب بڑے بڑے علماء نے رد نہیں کر دیا کہ نہیں ہوئی، جی یا تو ہوتا نا کہ میں ہی چنا رد کرتا پھر بات تھی۔ ابن حجر اسقلانی، محب الدین تبری، ایسے بڑے بڑے امام لکھتے ہیں کہ نہیں حکیم کے علاوہ نہیں کسی کی ثابت ہو۔ اچھا ادھر انہوں نے کیا کہتے ہیں ان کا نواب صدیق حسن کا بھی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ صاحب کہیں یا اور بھی حدیث عالم کہیں، بات تو اسی پر ہوگی کہ جو حاکم نے روایت لکھی نا راوی جس کے ساتھ لکھے ہیں وہ پرکھنی ہے۔ اچھا اس میں جو ہے نا انہوں نے ایک اور بھی ریفرنس نے دیا تھا کہ حافظ ابن عدی نے جو ہے نا روح بن صلاح کو ضعیف قرار دیا ہے، پتہ نہیں یہ یہ اسی کی روایت میں آتا ہے۔ یہ کس نے ریفرنس لیا؟ یہ اسی لڑکے نے نا کہ ابن عدی نے کیا کہا؟ ابن عدی نے کہا کہ روح بن صلاح جو ہے نا وہ ضعیف ہے۔
یہ حافظ وہ نہیں رو ہے نا لفظ، اچھا روح، رو بن صلاح ضعیف. جی میں اب مستدرک نکال کر دیکھوں گا نا کہ وہ راوی کون ہے جن پر میں نے نشان لگایا ہوا. اس نے جو روایت لکھی حاکم نے، جس میں علی علیہ السلام کا بھی لکھتا، جی اس میں وہ کہتا کہ مجھے یہ خبر دی ابو بکر محمد بن احمد بن بالوہ نے، اس کو بتایا ابراہیم بن اسحاق الحربی نے، وہ کہتے ہیں مصعب بن عبداللہ نے. تو عبداللہ نے پھر نسب بیان کی، مصعب نے نسب بیان کیا حکیم بن حزام کر. اس نے کہا کہ اس کی ماں فاختہ ہے اور اس نے حکیم کو کعبہ میں جنا، وہ حاملہ تھی تو پھر وہیں پیدائش ہوگی. اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کعبہ میں کوئی پیدا نہیں ہوا. اچھا اس پر حاکم کو دکھ ہوا کہ مصعب نے یہ بات کیوں لکھ دی ہے. تو کہتا نہیں، اس میں اس کو وہم ہو گیا. حکیم کا رد نہیں کیا، کہتا جو کہتا نا کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں پیدا ہوا. قال الحاکم وہم مصعب فی الحرث الاخیر، آخری بات میں اس کو مغالطہ لگا. فقط تواترت الاخبار نا فاطمہ بنت اسد ورثت امیر علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ فی الکعبہ، کیونکہ متواتر روایتیں ہیں کہ فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ نے امیر المومنین کو کعبہ میں جنا. یہ حاکم بھی شیعی ہے، اس میں اس لیے کہتا کہ یہ اس نے نہیں ٹھیک کہا، حکیم کی بات کو نہیں رد کیا کہ حکیم والا معاملہ ٹھیک ہے، مگر جو کہہ دیا نا کہ اس کے علاوہ نہیں کوئی پیدا ہوا، وَلَمْ يُولَدْ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ فِي الْكَعْبَةِ أَحَدٌ، اس کو رد کرتا. اب میں پڑھتا ہوں یہ القراء لقاصد ام القرآ امام محب الدین تبری کی. وہ لکھتے ہیں حکیم بن نظام و بوردہ فی الکعبہ 520 اور 521، کعبہ میں پیدا ہوا. فلا یعد احد ورد فی الکعبہ غیر، اور کسی کے بارے میں نہیں یہ علم ہوا کہ وہ کعبہ میں اس کے سوا پیدا ہوا. یہی بات تدریب الراوی میں امام سیوطی نے شیخ الاسلام ابن حجر سے نقل کیا کہ حکیم کا پیدا ہونا صحیح ہے، باقی جس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے وہ ضعیف. ٹھیک ہے. اچھا یہ آپ نے وہ کہا تھا کہ وہ جو ابو حاتم کی جو روایت ہے اس میں بھی آپ بتائیں گے جس میں حضرت علی کا ذکر ہے، کون ضعیف؟ نہیں وہ کوئی نہیں، میں نے دیکھی ملی نہیں. اچھا حضرت علی کے حالات میں پڑھا، اس نے تو پیدائش والا قصہ نہیں ذکر کیا. یہ حکیم بن حزام کے تحت ہی نا ٹھیک ہے، یہ بات کی. صحیح ہے ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ یہ باقی بہار الانوار جو ہے نا شیعہ حضرات کی، اس میں لمبا چوڑا کہ وہ کعبہ میں داخل ہو گئی، دروازہ کھل گیا تھا، دیوار کھل گئی تھی، پھر دیوار بند ہو گئی، اندر ہی کئی دن رہی، وہاں یہ ہوا، یہ حضور پہلے گئے وہاں آپ نے انگوٹھا چسایا نبی علیہ السلام نے. سارے افسانے، کوئی ان کا راوی سچا نہیں، بس اپنی طرف سے یہ کراماتی باتیں بنائی. افاظ میاں جی بات سنو، جی سنائے جو آدمی کسی کے خلاف ہو جاتا ہے نا، آپ دیکھیں نا تذکرہ خواص جو ہے، تذکرۃ الخواص ہے نا اس کا نام، وہ سبت ابن جوزی. جی اب سبت ابن جوزی جو تھا اس سے بڑا رافضی شیعہ کون تھا؟ اس نے کتابیں لکھی شیعوں کے حق میں اور صحابہ کی مذمت میں. اب اس کا حوالہ دے دیتے ہیں. اس کا تذکرہ الخواص جو اس کی بنیاد وہ بتایا نا کہ حکیم پر تو اعتراض کرتا ہے، اس کے بعد حضرت علی کا پیدا ہونے کی کیا روایت؟ تو تذکرہ الخواص بے فکر ہو جائے. صرف اس کا جب بھی حوالہ دیں نا، صرف ہی کہتا کہ حضرت ابوبکر نے لکھ دیا تھا حضرت فاطمہ کو فتح، تو راستے میں عمر ملے، انہوں نے کہا یہ کیا، اور لے کر اس پر تھوکا اور پھاڑ دیا اس کو، اور ابوبکر کو آ کر کہا کہ تم نے آج اس کو یہ فتح لکھ دیا، کل وہ خلافت مانگے گی. تو صفت بڑا نامراد تھا، رافضی تھا. اس کی موت پر لوگوں نے بڑی خوشیاں منائی کہ شکر ہے ایسا پلید مر گیا. اچھا بڑا پکا سی. اس کا نانا جو تھا نا وہ سنی، جو امام ابن الجوزی کہلاتا ہے نا، ہاں وہ ہے اہل سنت کا. اچھا یہ نواسا ان کا جو تھا نا یہ تو بالکل شیعہ تھا پکا، بہت مذمت اس کی آئی. ٹھیک. تو یہ اصل میں انہوں نے یہ لکھا ہے نا کہ حافظ ابن عدی نے روح بن صلاح کو ضعیف کہا ہے. اب یہ حافظ ابن عدی کون؟ نہیں یہ روایت جو میں نے پڑھی حاکم نے جو خود لکھی حکیم، اس میں تو آیا ہی نہیں روح بن صلاح. جی اچھا، اس میں روح بن صلاح نہیں آیا جو حکیم تھے. اچھا اور حاکم نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا کہ حکیم پیدا ہوا تھا. جو آخری جملہ تھا نا مصعب بن عبداللہ کا کہ اس کے علاوہ کوئی پیدا نہیں ہوا، نہ اس سے پہلے نہ اس کو اس نے کہا کہ اس کا مغالطہ ہے، حضرت علی بھی پیدا ہوئے. یہ حاکم کا اپنا خیال. حاکم بھی خود شیعی تھے. حاکم بھی خود شیعہ تھے؟ ہاں، رافضی نہیں تھے، گالیاں دینے والے شیعہ تھے جو حضرت علی کا افضل مانتے تھے. اچھا. اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں، ایک اس نے اور پوائنٹ یہ دیا ہے کہ جو حکیم کا کعبہ میں پیدا ہونا یہ متواتر اخبار سے ثابت نہیں ہے.
تو اب میرا یہ کوشچن یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کچھ ضعیف احادیث ہوں اور وہ متواتر ہوں، یعنی کہ ان کی کافی زیادہ وہ روایت کی ہوں لیکن ضعیف ہوں ساری، اور دوسری طرف ایک صحیح حدیث ہو جو کہ اس کے مقابلے میں ہو، تو ہم کیا متواتر کو رد کر دیں گے؟ نہیں، متواتر کی تعریف ہے فہم بیٹا کہ وہ شروع سے لے کر آخر تک اتنے راوی ہیں اس کے کہ ان کے بارے میں آدمی سوچ ہی نہ سکے کتنے لوگوں نے مل کر کوئی یہ روایت گھڑ لی. ٹھیک ہے. اب جو پہلے شروع ہوتی ہے کہ پیدا ہوئے حکیم یا یہ حضرت علی، وہ متواتر کا ہو تو خبر واحد ہے، ایک آدمی شروع میں بتائے گا کہ یہ پیدا ہوئے تھے، وہاں ان گنت راوی کام متواتر کیسے بننا ہے؟ بعد میں بے شک مشہور ہو جائے کوئی بات ہے، وہ مشہور ہو کہلاتی ہے، متواتر نہیں ہوتی. متواتر سے آغاز سے لے کر انتہا تک، شروع نبی علیہ السلام کے زمانے سے یا جب وہ واقعہ ہوا اس وقت بھی بے شمار راوی، بعد میں بھی اسی طرح، اس کو متواتر کہتے ہیں. ٹھیک ہے.